اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بزنس لنچ. میں ہوں سدرا, میرے ساتھ موجود ہیں سائم, اینڈ وی ٹاکنگ اباؤٹ دا فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان اور ڈیموکریسی کو درپیش مسائل پاکستان میں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہر ڈیموکریٹک پیریڈ پاکستان کا ایک والیٹیلٹی سے میرے خیال میں اس میں ایک اسینشل پارٹ ہوتا ہے والیٹیلٹی. انسٹیبلٹی رہتی ہے اور ان انسٹیبلٹی اور ان مسائل کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہماری جمہوری گورنمنٹس اپنا ٹرم پورا نہیں کر پائیں. ایک بار بار بات یہ کی جاتی ہے کہ کیا 5 سال کوئی میجک فارمولا ہے کہ ایک بری جمہوریت بھی یا ایک مسائل سے سمٹی ہوئی جمہوریت بھی 5 سالوں تک اگر اپنا عرصہ کمپلیٹ کر لے تو وہ کافی حد تک اپنے گولز کو, اپنے آبجیکٹیوز کو ڈیلیور کر پائے گی. یا اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں فار دا سیک آف ڈسکشن ایک آمرانہ دور سے, نو وے ایم آئی سیئنگ دیٹ اے ڈکٹیٹرشپ اور ملٹری رول از بیٹر, لیکن ایک بزنس کمیونٹی پوائنٹ آف ویو سے اکنامکس کو اگر ہم اپنے آگے اپنا مین پرپس رکھیں, a lot of people have said کہ وہ ٹائم ایٹ لیسٹ اسٹیبلٹی کا دور ہوتا ہے. سائم, آپ کیا کہیں گے؟ I think experience has taught us exactly that کہ as long as آپ کے پاس political security stability نظر آ رہی ہو تو then it's good for business. آپ کی economy بھی grow کرتی ہے, inflation بھی control میں رہتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو کھڑا ہم نے دیکھا ہے اس کرنٹ گورنمنٹ کے اندر بھی اینڈ ان دا پریویس گورنمنٹ ایز ویل. سو سسٹینیبلٹی بیکمز اے بگ کوشچن مارکس. فار انسٹنس ایوری ٹائم وی سی اے پیریڈ آف ریلیٹیو گروتھ, وہ فوراً کے کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں شارپ ریورسل ہوتا ہے, وی اینڈ اپ ایٹ اسکوائر ون. سو سسٹینیبلٹی آئی تھنک بیکمز اے بگ کوشچن مارک. اور اس کو اسینشلی اگر آپ دیکھیں جو سیکوینس آف ایونٹس ہوئے between 2007 to 2009, so what we saw was آپ کے فائنانس منسٹر آئے اسحاق ڈار, اینڈ انہوں نے آ کے جو ہے کہا کہ کچھ ریفارمز نہیں ہوئے, گورنمنٹ جو بھی ابھی تک آپ کو بتائی تھی گروتھ کے نمبرز یہ سب غلط ہیں, ریزروز آپ کے جو ہے انفلیٹڈ ہیں, کوئی پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے, بینکرپٹ ہیں ہم سب. لیکن آپ کو نہیں لگتا آپ نے صحیح کہا کہ یہ ساری سچویشن ہوئی تھی, لیکن فار اینی اکانومی اٹ از آفن سیڈ دیٹ اٹس اونلی 20% ریالٹی اینڈ 80% perception. اینڈ if a government is able to manage that perception سکسیزفلی ویل کہ ایٹ لیسٹ لوگوں میں جو آپ نے کہا تھا نا کہ یوٹوپیا میں رہ رہے تھے, ایک یوفورک آپ نے ٹائم لگائے ہوئے تھے اور اس وقت بھی سارے کے سارے فگرز فج تھے یا مسئلے تھے اس کے اندر, ڈو یو تھنک دیٹس اسٹل بیٹر, یا یہ ہوپ لیسنس جو ڈسپونڈنسی اب ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں وہ بہتر ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی کمپیرزن نظر ہی نہیں آ رہا. انفلیشن آئی تھنک از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ کرائٹیریا جج کرنے کے لیے. آئی تھنک گڈ اکنامکس از اکول ٹو گڈ پالیٹکس, رائٹ. اگر انفلیشن کم ہوگی اس سے جو ہے لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ ان کی جو انکم ہے اس سے وہ چیزیں خرید سکیں گے, ادروائز چیزیں ان کی پہنچ سے باہر ہوتی جائیں گی, اور آف کورس پاورٹی لیول جو ہے انکریز ہوتے جائیں گے, انمپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہوتی رہے گی. سو آئی تھنک سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے دیٹ از انفلیشن. اور انفلیشن انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال میں جو رہی ہے, آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کے ہسٹری میں اگر آپ جائیں تو کبھی ہم نے کہا جاتا ہے کہ 1 سال میں آپ کے پاس اگر صرف میں فوڈ انفلیشن کی بات کروں تو اٹ ہیز گون اپ بائی 21% اینڈ وچ از فینومینل, یعنی 1/4 سے کے قریب آلموسٹ آپ کی قیمتیں ہر چیز کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک عام آدمی کی قوت خرید گھٹ رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اس وقت 2 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی انفیکٹ ہوئے ہوئے ہیں ان فلڈ سیناریو سے بھی. اچھا, فلڈ ریلیف کے لیے بھی فرینڈز آف پاکستان ہیڈ آئیڈیاز اینڈ دے وانٹیڈ ٹو کم فارورڈ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ getting more loans for these developments and rehabilitation programs, is that the way forward, Saim? It has to be, because ہمارے پاس ڈومیسٹک ریسورسز تو نہیں ہے. ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن کا ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہے ہماری فلڈس سے جو ڈیمیج آیا ٹو آر کراپس, سو وی ڈونٹ ہیو ڈومیسٹک ریسورسز کہ ہم میٹ کر سکیں یہ ڈیمانڈ جو اس وقت کریٹ ہوئی ہے بیکاز آف دیز فلڈس. سو آئی تھنک بڑا کرٹیکل ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ پاکستان کو ملے. اگر نہیں ملے گی تو ویل ہیو ٹو پے ایون مور. انفلیشن اور چڑھے گی, ٹیکسز جو لگنے ہیں وہ اس سے زیادہ لگیں گے. سو آئی تھنک اگر
58 پاکستان کو ملے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ول بی ہائیلی اپریشیٹڈ. کچھ اسٹیبلٹی اگر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ اسی سورس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ فار انسٹنس the UN has launched a $2 billion appeal for floods in Pakistan, which is an unprecedented appeal. Is level ki appeal I don't think the UN has ever raised. Absolutely. And even if we get 70% of that, it will at least help کہ جو ہماری immediate needs ہیں اس کو ہم fulfill کر سکیں. Very very important point. اور ساتھ ہی ساتھ I think key words کی اگر یہاں پہ بات ہم کریں, we need aid, we need trade, and at the same time we need to have that trust building factor. Trust building, it's an important issue for the present government. یہ ان کے میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج ہے جو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف بھی ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستان کے شہریوں کی بات کریں, ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے that they bring the trust back in their leaders, and I think it's an important juncture and we'll see how this story and this thing develops in future. Saim, بہت بہت شکریہ for being here and sharing the insights. We have our eyes out and we have to see how the Friends of Pakistan, the Friends of Democratic Pakistan will be coming forward and helping us solve these issues. آپ کے جو comments اور feedback ہیں آپ مجھے بھیج دیجیے on my Facebook group and my Facebook page. They both go by my name, Sidra Iqbal. Until next time, take good care of yourself and try and make smart choices in life. Allah Hafiz.